نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم۔ قادیانی مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی منافقت ہے۔ قادیانیوں کا مسلمانوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، وہ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تذکرہ صفحہ نمبر 519 پر لکھا ہے، جسے میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ مانے، قادیانیوں کے نزدیک وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ 280 پر لکھتا ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 62 پر وہ لکھتا ہے، ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ ہے، خدا کا مامور اور خدا کی طرف سے آیا ہے اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔ اسی طرح حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 185 پر لکھتا ہے، ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام کا انکار کرتا ہے۔ کفر کی وہ قسم بتا رہا ہے کہ ایک کفر یہ ہے کہ اسلام کا انکار کرنا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا، اور دوسرا کفر یہ ہے کہ مثلا وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو جھوٹا جانتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا یا مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار کرنا قادیانی کے نزدیک ایک طرح کے دونوں کفر ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار کرنے والا بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک نعوذ باللہ کافر ہے۔ اور اسی طرح اپنے مخالفین کو یعنی مسلمانوں کو اس نے مشرک اور یہودی اور عیسائی کہا ہے۔ چنانچہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 382 پر کہتا ہے، جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 53 پر کہتا ہے، ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر اور ان کی عورتیں کتیوں سے نعوذ باللہ بڑھ گئی۔ یعنی کافر بھی لکھا، جہنمی بھی کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی اور مشرک بھی کہا، اور پھر گالیاں بھی دیں۔ اور اسی طرح اس نے کنجریوں کی اولاد بھی کہا۔ چنانچہ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 547 سے 548 تک آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے، یہ جو میں نے کتابیں لکھی ہیں مسلمان بڑی محبت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، میری دعوت کو مانتے ہیں، اور جو میری دعوت کا انکار کرتا ہے وہ ذریت البغایا ہے، یعنی نعوذ باللہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ چنانچہ اسی لفظ کا ترجمہ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے دوسری جگہوں پر فاحشہ عورتیں، بازاری عورتیں، خراب عورتیں کی ہے۔
اور اس کا بیٹا انوار خلافت انوار العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 148 پر لکھتا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں۔ اسی طرح اس کا بیٹا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 149 پر لکھتا ہے کہ غیر احمدی کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ مرزا نے بھی اپنے بیٹے کا جنازہ نہ پڑھا، مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا، اس لیے غیر احمدی کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح اس کا بیٹا جلد نمبر 6 انوار العلوم کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 110 پر لکھتا ہے کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ اس کا بیٹا لکھ رہا ہے۔ اسی طرح اس کا بیٹا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 150 پر لکھتا ہے کہ غیر احمدی چھوٹے بچے کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، چھوٹے بچے کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا بیٹا بشیر احمد امن نے وہ لکھتا ہے کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 169 پر کہ مرزا قادیانی نے غیر احمدیوں کے ساتھ عیسائیوں والا سلوک کیا۔ اپنے باپ کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ اس نے غیر احمدیوں کے ساتھ عیسائیوں والا سلوک کیا۔ اور اسی طرح کلمۃ الفصل کے اندر صفحہ نمبر 170 پر لکھتا ہے کہ ہمیں ہر ایک طریق سے غیر احمدیوں سے الگ کیا گیا ہے، یعنی ہر چیز میں ہم غیر احمدیوں سے الگ ہیں۔ اور اسی طرح صفحہ نمبر 146 پر کلمۃ الفصل کے اندر لکھتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کفر ہے تو مسیح موعود کا انکار بھی کفر ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح صفحہ نمبر 142 پر لکھتا ہے کہ جو مسیح موعود کا انکار کرتا ہے اس کا پہلا ایمان بھی قائم نہیں ہے۔ اور اسی طرح مرزا بشیر احمد ایم اے نے سلسلہ احمدیہ جلد اول میں صفحہ نمبر 80 اور 81 پر یہ بات لکھی ہے کہ کوئی احمدی کسی غیر احمدی کو امامت میں، یعنی غیر احمدی کی امامت میں نماز ادا نہ کرے، کوئی احمدی لڑکی کسی غیر احمدی کے ساتھ بیاہی نہ جائے۔ تو قادیانی مسلمانوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، غیر احمدی مسلمان سمجھتے ہیں آپ مسلمان، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کہہ رہے کہ مسلمان نہیں، وہ کہہ رہے کہ یہ نعوذ باللہ جہنمی ہیں، وہ عیسائی، یہودی اور مشرک لکھ رہا ہے، اور نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہوئے بیابانوں کے خنزیر اور عورتوں کو نعوذ باللہ کتیوں سے بھی زیادہ بڑھ کر لکھ رہا ہے۔ اسی طرح کنجریوں کی اولاد لکھ رہا ہے، اور اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں، اور وہ لکھتا ہے کہ جس نے مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس لیے مرزائی قادیانی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں آپ کو، یہ صرف ان کا دھوکہ ہے، ورنہ ان کے بڑوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ ہم سے بالکل الگ ہیں اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، اپنی جال میں پھنسانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ حق تعالی ہمیں
صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔